السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور پروجیکٹ کے فائنل کوڈ کے بارے میں دیکھیں گے جس کا نیم ہے اسمارٹ ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹم۔ آپ نے اس کا انٹروڈکشن وغیرہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ ہم نے آپ کو جو پلے لسٹ کا لنک دیا ہے اس کے اندر اس پروجیکٹ کی تقریباً 3 ویڈیوز آئیں گی۔ یہ مین ویڈیو ہے ہماری۔ اس پروجیکٹ کے اندر یا اس ویڈیو کے اندر ہم سعد اور ارسلان ان دو بچوں کا پروجیکٹ بنا ہوا ہے، گروپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پروجیکٹ کو دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد ساری کی ساری ریکوائرمنٹس وغیرہ کو ہم اس میں ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کی جو 2 ویڈیوز آئیں گی پلے لسٹ کے اندر، اس میں جسٹ ہم جن بچوں کا پروجیکٹ ہے ان بچوں کے کوڈ وغیرہ کو دیکھیں گے۔ ہمارے پاس جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، سب سے پہلا ہیلتھ ڈیٹا انٹری کا ماڈیول تھا۔ یہ ماڈیول ہم نے پروٹوٹائپ کے اندر بھی کر لیا ہوا تھا۔ اس ماڈیول کے اندر ہم نے مینول انٹری کروانی تھی، ٹھیک ہے، جو بھی ہیلتھ ڈیٹا کی تھی، جس میں آپ کا ویٹ ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر لیول ہو گیا، یا سلیپنگ آورز ہوں گے، ایکسرسائز یا موڈ سٹریس لیول کیا ہے۔ ویلیڈیٹ کرنا تھا یوزر کی ان پٹ وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ سٹور کرنا تھا ہر انٹری کو ٹائم سٹیمپ کے ساتھ ڈیٹا بیس کے اندر، پھر الاؤ کرنا تھا یوزر کو اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کر سکتا تھا وہ اپنی پاسٹ انٹریز وغیرہ کو۔ ڈیٹا مینجمنٹ ہم نے کروانی تھی اور پری پروسیسنگ کروانی تھی۔ یہاں پہ ہم نے ایک انٹرفیس بھی دینا تھا جس میں اپلوڈ کر سکتا تھا یوزر کوئی بھی ایکسل فائل۔ یہ بھی ہم نے کر لیا ہوا تھا پروٹوٹائپ کے اندر، جس میں الاؤ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا یوزر کو ہم نے فنکشن دیا ہوا تھا کہ وہ ایس کیو ایل ڈیٹا امپورٹ کر سکتا ہے وہاں پہ۔ دین وہ ڈیٹا آپ کا پری پروسیس ہوتا تھا اور انٹر ہو جاتا تھا آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر، جو سیم اوپر والا ہم نے فارم بنایا تھا اسی کے ڈیٹا بیس کے اندر۔ پھر ہم نے ایک مشین لرننگ یا اے آئی الگوریتم یہاں پہ لگانا تھا جو پریڈکٹ کر سکتا ہے ارلی ڈائبٹیز کے رسکس وغیرہ کو، پرفارم کرے گا اناملی ڈیٹیکشن کو، سڈن ان یوزول ریڈنگ لائک کے ویری ہائی بلڈ پریشر یا شوگر لیول یا جو بھی ہے۔ اسائن کر سکتا تھا رسک لیول کو ہر ایک پیرامیٹر کو جو اوپر اس نے پریڈکٹ کر کے دیا تھا۔ یوز اڈاپٹیو لرننگ ٹو کنٹینیوسلی انہینس پریڈکشن۔ اس میں ہمارے پاس الرٹس، نوٹیفیکیشن اور ریکمنڈیشن سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہم الرٹس وغیرہ سینڈ کر سکیں یوزرز کو، ارلی وارننگ وغیرہ بھی ہم سینڈ کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہیلتھ کے انسائٹس وغیرہ کو۔ پھر پرسنلائز ریکمنڈیشن وغیرہ بھی یہاں پہ ہم نے لگانی تھی، جس میں ایکسرسائز کے ٹپس، ڈائٹ سجیشن، سلیپ امپرومنٹ، اسٹریس مینجمنٹ وغیرہ بھی ریکمینڈ کر کے ہم نے دکھانی تھی۔ ہیلتھ ڈیٹا ویولائز کرنا تھا ہم نے، چارٹس وغیرہ یہاں پہ بنانے تھے۔ الاؤ یوزر ٹو فلٹر ڈیلی، منتھلی، ویکلی ٹرینڈس، ہائی لائٹ کرنا تھا امپرومنٹس کو، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ رپورٹس وغیرہ بھی ہم جنریٹ کر سکتے تھے۔ مین ڈیش بورڈ ہم نے بنانا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ڈیٹا سیٹ کا انہوں نے لنک تو دیا ہوا ہے لیکن یہ ریلیٹیو نہیں ہے ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ، صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا، اس میں ہمیں کہیں بھی یوزر کی رجسٹریشن اور لاگ ان کا نہیں کہا ہوا ہے، لیکن جب ہم یوزر کی کوئی بھی ہسٹری وغیرہ سٹور کرواتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یوزر کی رجسٹریشن اور لاگ ان وغیرہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آپ کو ایک زپ فائل دی ہوگی، کچھ اس طریقے سے آپ کی زپ فائل ہوگی، اس میں آپ کے فائنل رپورٹ اور سلائڈز وغیرہ ہوں گی۔ آپ نے ان کے اندر چینجز کرنی ہے جو ہم نے ویڈیوز وغیرہ آپ کو بتائی تھی ان کو دیکھ کے، دین آپ کو ایک اور زپ فائل ملے گی، اس کے اندر پھر آپ کو پروجیکٹ کی کوڈنگ وغیرہ ملے گی۔ کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس زپ فائل ہوگی، ایک ڈیٹا سیٹ کی سی ایس وی فائل آپ کے پاس پڑی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ ہوگی یا کسی بچے کے پروجیکٹ کے اندر کوئی ایک فولڈر کے اندر ہوگی۔ جس فولڈر کے اندر آپ کا مینیج ڈاٹ پی وائی کی فائل پڑی ہوئی ہے، اس فولڈر کے آپ نے پاتھ کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے سی ایم ڈی۔ جب آپ سی ایم ڈی لکھیں گے دین یہاں پہ آپ نے کمانڈ دینی ہے کوڈ اسپیس ڈاٹ۔ یہ والی چیزیں ہم نے پروٹوٹائپ کے اندر دیکھی تھی کہ کیسے پروجیکٹ کو ہم نے وی ایس کوڈ کے اندر جا کے اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وی ایس کوڈ کے اندر آپ کا پروجیکٹ اوپن ہو کے آ جائے گا۔ یہاں پہ پھر آپ نے ٹرمینل کو اوپن کرنا ہوتا ہے اور ایک کمانڈ دینی پڑتی ہے پائتھن مینیج ڈاٹ پی وائی رن سرور کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم ٹرمینل کو اوپن کرتے ہیں اور ایک کمانڈ دیتے ہیں پائتھن مینیج ڈاٹ پی وائی رن سرور۔ انیشلی جب آپ اپنے سسٹم کے اندر یہ پروجیکٹ کو رن کروائیں گے تو آپ کو کچھ ایررز وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، کچھ لائبریریز کے ایرر، کچھ ماڈیولز کے ایرر جو کہ آپ کے سسٹم کے اندر انسٹال نہیں ہوں گے۔ وہ والے ایررز یا تو ہم نے جو چیٹ جی پی ٹی کی آپ کو ویڈیو وغیرہ دی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے سالو کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ ہم سے کنسلٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ان ایررز کو کیسے سالو کرنا ہے وہ بتا دیں گے۔ مائی ایپس کے اندر جائیں گے تو آپ کی یہاں پہ جو مین فائلز ہیں، ویوز ڈاٹ پی وائی کی فائل ہے، یہ ساری کی ساری جو فائل ہے آپ کے پاس امپورٹنٹ فائل ہے، کوئی 465 لائنز ہیں کوڈ کی۔ پھر اس کے بعد پھر ماڈلس ڈاٹ پی وائی کی فائل ہے جس میں ہم نے یوزرز کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، یوزر کو رجسٹر کرایا ہوا ہے، لاگ ان کرایا ہوا ہے، پھر ان کا جو ہیلتھ ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ ہم نے ان سے انپٹ کرایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک فارم بھی بنایا ہوا ہے انہی ماڈلز کا، اسی فارم کے اوپر
جس طرح ہم نے ویڈیوز کے اندر آپ کو سمجھایا تھا ٹاسک 1 اور ٹاسک 2 کے اندر کہ سب سے پہلے ماڈل بنتا ہے، ماڈل کے فارم بنتے ہیں، اسی فارم کو رینڈر کرواتے ہیں HTML پیجز کے اندر، دین اس کے بیک اینڈ پہ ایک فنکشن لگتا ہے، پھر وہاں پہ جو CRUD آپریشن پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہم نے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ لنک کو کاپی کرنا ہے، ایک بار ساری چیزیں آپ کی یہاں پہ کمپلیٹ ہو کے آ گئی تو یہاں پہ اس لنک کو آپ نے براؤزر کے اندر جا کے پیسٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ براؤزر کے اندر لنک کو پیسٹ کر رہے ہیں، کچھ اس طریقے کا آپ کے پاس انٹرفیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا یہاں پہ لاگ ان یا لینڈنگ پیج آپ کے پاس آ گیا۔ یہاں پہ آپ جوائن ناؤ پہ کلک کر کے سب سے پہلے یوزر کو رجسٹر کروائیں گے اور بعد میں یوزر کو یہاں پہ لاگ ان کروائیں گے۔ اس کا جو ڈیٹا بیس ہے آپ نے کیسے دیکھنا ہے، ڈیٹا بیس کی جو آپ کے پاس فائل ہے وہ یہ والی فائل ہے db.skylite3، اور جینگو کا جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کے لیے DB براؤزر کے اندر سے آپ ڈیٹا بیس وغیرہ کو یہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اوپن ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پاتھ کو کاپی کر لیتے ہیں ہم، اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کرتے ہیں تاکہ صحیح لوکیشن جو پروجیکٹ کا ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہم جا کے ڈیٹا بیس کو اوپن کر سکیں۔ یہاں پہ اوپن ڈیٹا بیس پہ کلک کریں گے تو اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے پہلے ہی ایک یوزر کو رجسٹر کرایا ہوا تھا تو اسی یوزر کو یہاں پہ لاگ ان کرواتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوزر نیم اس کا ہیلتھ ہے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پاسورڈ 123 ہوگا، اتھنٹیکیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ یوزر ڈیش بورڈ کے اوپر ری ڈائریکٹ ہو کے چلا جائے گا اور یہ ڈیش بورڈ کے اوپر لاگ ان کر کے ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیش بورڈ کے اوپر ہیلتھ کی جو رسک پریڈکشن ہے وہ یہاں پہ ہمارا جو AI ماڈیول ہے کر کے دے رہا ہے، ہائپر ٹینشن رسک وغیرہ بھی دے رہا ہے، اسی طرح ریکمنڈیشن وغیرہ بھی ہے کہ آپ نے کیا ریڈیوس کرنا ہے، کیا انکلوڈ کرنا ہے ڈیلی ایکسرسائزز کے اندر۔ پھر یہاں پہ ہم نے چارٹس بنانے تھے، جس طرح ہم نے پروٹوٹائپ کے اندر بنائے ہوئے تھے۔ یہاں پہ چارٹس کے لیے ہم نے پلاٹلی پائتھن کی ایک لائبریری ہوتی ہے اس کا یوز کیا ہوا ہے۔ آپ کا جو یوزر ہے یہاں پہ ہیلتھ لاگ کو جا کے ایڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ کیا کرے گا، مطلب جس بھی ڈیٹ کا ہیلتھ لاگ اس نے ایڈ کرنا ہے، ایڈ ریکارڈ پہ کلک کرے گا، ڈیٹ ڈالے گا، ویٹ، سسٹولک BP ہے، ڈیسٹولک BP ہے، شوگر لیول ہے، سلیپنگ آورز ہیں، ایکسرسائز ہے، یا پھر سٹریس کا کون سا لیول ہے۔ سیو پہ کلک کرے گا تو سیو کر دے گا اس کو، ان کو ایڈٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے پچھلے 4-5 مہینے کی آئی تھنک اس میں ہسٹری وغیرہ ڈالی ہوئی ہے تاکہ ماڈل ہمارے یہاں پہ ٹرین کر سکے۔ اسی طرح آپ بلک امپورٹ پہ جا کے کوئی بھی ایکسل یا CSV فائل کو یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک یہ ہمارے پاس ایک CSV ایکسل فائل تھی، اس کو ہم نے یہاں پہ امپورٹ کیا ہوا ہے آلریڈی۔ اسی طرح آپ ہیلتھ رپورٹ وغیرہ کو بھی چیک کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ ڈیلی ویو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویکلی سمری یہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ڈیلی یا ویکلی کے اندر کوئی بھی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں جس بھی ڈیٹ کی تھی ہماری فیبرری کے مہینے کی تھی تو اس مہینے کے ویکس وغیرہ کو اس نے یہاں پہ جنریٹ کر کے دیا ہوا ہے۔ اسی طرح منتھلی سمری بھی جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ڈاؤن لوڈ PDF رپورٹ کے اندر جائیں گے تو PDF آپ کو یہاں پہ رپورٹ، یہاں پہ AI انسائٹ کی سمری وغیرہ بھی آپ کے پاس آ جائے گی کہ اس منتھ میں کیا ہوا تھا۔ CSV اور ایکسل فائل کے اندر بھی رپورٹس وغیرہ کو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یہاں پہ پھر آپ پروفائل سیٹنگ کے اوپر جا کے پروفائل وغیرہ کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مین چیز جو ٹیچر آپ سے پوچھ سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ کا جو مشین لرننگ کا الگوریدم ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس میں کون سا مشین لرننگ کا آپ نے اپنا ماڈل یوز کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آئی تھنک لاجسٹک ریگریشن کا یوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم نے امپورٹ کرایا ہوا ہے لاجسٹک ریگریشن، ڈیسیجن ٹری کلاسیفائر اور اسٹینڈرڈ اسکیلر۔ تو اسی چیز کو ہم نے کہاں پہ پھر جا کے ٹرین کرایا ہوا ہے، یہ چیز ہم نے ٹرین کروائی ہوئی ہے یوزر کے ڈیش بورڈ والے فنکشن کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یوزر آپ کا لاگڈ ان ہے یا نہیں۔ ایک بار چیک ہو گیا کہ یوزر آپ کا لاگ ان ہے، دین اس کے جو ہیلتھ ریکارڈ ہیں ہم ان کو فیچ کر سکتے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں بائی ڈیٹ تاکہ وہ یوزر کے ڈیش بورڈ کے اوپر جا کے ویزیبل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پریڈکشن کے جو ریزلٹس وغیرہ ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریڈکشن کے ریزلٹ سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ڈیٹا جو اپنا ڈیٹا بیس یا پھر مشین لرننگ کا ماڈل ہے اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی آپ کے پاس فارم کے ان پٹس تھے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ڈیٹا فریم کے اندر لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشین لرننگ کے اندر ڈیٹا اپنا ٹیبلز کے اندر لے لیا ہے، آپ سمجھ لیں۔
ٹھیک ہے، ان کے جو فیچرز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی فارمز کے آپ کے پاس انپٹس تھے وہ سارے کے سارے فیچرز وغیرہ ہیں، پھر ہم نے ان کو اسٹینڈرڈ اسکیلر کے اندر ڈالا ہوا ہے، یہ اسکیل ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ ہم ان کو لیبل وغیرہ لگا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز کب آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، ہائپر ٹینشن کب آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ اڈاپٹیو لرننگ ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں لاجسٹک ریگریشن ماڈل کی مدد سے، ٹھیک ہے، جس میں ہم روز کی چیک کر رہے ہیں یوزر سے انپٹس وغیرہ کو، ان کو ماڈل کے اندر ٹرین کروا رہے ہیں، دین اس کو پریڈکٹ کروا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز آپ کی کب ہوگی، اس کو پریڈکشن کیا دینی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہائپر ٹینشن کیا ہوگی، پریڈکشن وغیرہ اس کو کیا لے کے دکھانی ہے، رسک لیول کہاں پہ جا کے آپ نے اس کو دکھانا ہے کہ لو ہے، ہائی ہے یا پھر میڈیم ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ الرٹس اور ریکمنڈیشن کے اندر بھی جا کے چیک کر لینی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا آپ یوز کریں، کیونکہ آج کے دور میں جو اے آئی ماڈلز ہیں آپ کے پاس، یا اے آئی ٹولز وغیرہ ہیں، وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ٹولز ہیں آپ کے پاس لرننگ پرپس کے لیے۔ یہ سارے کا سارا کوڈ آپ کاپی کریں گے، چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو جا کے پیسٹ کریں گے کوڈ وغیرہ جو بھی آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس کو ایک کمانڈ دیں گے، فرض کرو میں ایک 10 سال کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے لائن بائی لائن یہ کوڈ سمجھاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو لائن بائی لائن یہ کوڈ سمجھائے گا۔ آپ اس کو کاؤنٹر کویسچن بھی کر سکتے ہیں، لائک اس میں پوچھ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ اسکیلر کیا ہے، ڈیسیژن ٹریز وغیرہ کیا ہیں، لاجسٹک ریگریشن ماڈل کیا ہے، ہمارا ماڈل کیسے لرن کر رہا ہے، پریڈکٹ کیسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ کہ لاجسٹک ریگریشن کیا ہے، اسٹینڈرڈ اسکیلر کیا ہے، اور ڈیسیژن ٹریز کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا، اور یہ سب کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم میں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ان کے آنسرز دے گا کہ لاجسٹک ریگریشن آپ کے پاس کیا ہے۔ تمہارا سسٹم بیسیکلی ڈاکٹر اسسٹنٹ کی طرح کام کر رہا ہے، یوزر کی ہیلتھ ڈیٹا لیتا ہے، پھر اے آئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ڈائبٹیز کا رسک کتنا ہے، بلڈ پریشر ڈینجرس ہے یا نہیں، ہیلتھ اچھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ لاجسٹک ریگریشن کیا ہے، اس نے ہمیں دے دیا ہے کہ سمپل ڈیفینیشن ہے کہ ایک الگوریتم ہے اے آئی کا، ٹھیک ہے، ایک یس نو ٹرو فالز اور رسک نو رسک ٹائپ ڈیسیجن لیتا ہے۔ ریئل لائف ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ پاس ہوگا یا فیل تو یہ کنسیڈر کرتا ہے، اس کی اٹینڈنس کو لیتا ہے، ہوم ورک کو لیتا ہے، ٹیسٹ مارکس کو لیتا ہے، کلاس کی پارٹیسپیشن کو دیتا ہے۔ اگر اٹینڈنس اچھی ہے، مارکس اچھے ہیں تو وہ کرے گا کہ پاس ہے، ادروائز فیل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے سسٹم کے اندر بھی یہ ایسے ہے، وہ دیکھتا ہے شوگر لیول کو، ویٹ کو، سلیپنگ آورس کو، ایکسرسائز کو، سٹریس لیول کو، ٹھیک ہے۔ اگزامپل کے طور پہ اگر یہ چیزیں ہیں، اب دھیرے دھیرے پیٹرن سیکھ لیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اے آئی ایک فارمولا ہے، ہائی شوگر جو ہوگی مطلب رسک انکریز ہو گیا، لو ایکسرسائز ہے تو رسک انکریز ہو گیا، گڈ سلیپ ہے تو رسک ڈیکریز ہو گیا، پھر فائنل میں آپ کو بتاتا ہے کہ کتنا رسک آپ کے پاس ہے۔ پھر اسٹینڈرڈ اسکیلر کیا ہے، یہ سمپل ڈیٹا کو ایکول سائز پہ لیتا ہے تاکہ اے آئی کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی اناملیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم اس میں اپنا مطلب سیکھنے کے لیے اے آئی کو ایک ہی سائز چاہیے ہوتا ہے، ایکول سائز، ٹھیک ہے، تو یہ وہی پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ڈیسیژن ٹریز وغیرہ کیا ہوتے ہیں، سمپل ڈیسیژن ٹری ایک اے آئی ماڈل ہے جو کویسچن پوچھ کر ڈیسیژن لیتا ہے، بالکل ہیومن تھنکنگ جیسا، ٹھیک ہے۔ لائک کہ ڈاکٹر کا ڈیسیژن ہے بی پی ہائی ہے، ٹھیک ہے، یس نیکسٹ کویسچن، نو سیف، ٹھیک ہے، اگر یس ہے، اسٹریس اگر ہائی ہے، یس ہائی رسک، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ ڈیسیژن ٹریز ڈیسیژن کرتا ہے، جس طرح آپ نے سی ایس 607 کے اندر پڑھا ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والا، ٹھیک ہے، ویسے ہی اس میں ڈیسیژن ٹریز وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے چیٹ جی پی سے سمجھ لینا ہے، پھر آپ کے ٹیچر کیا کرواتے ہیں، وہ سمپل انسرٹ کوئری آپ کی یہاں پہ ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لائک کہ ہمارے پاس ایک ہیلتھ ڈیٹا انٹری ہے، یوزر کا ڈیٹا ہے یا ہیلتھ ریکارڈ ہے، اس میں وہ کہیں گے کہ یہاں پہ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے انسرٹ کو، تو یہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے آپ نے اپنا انسرٹ کی جو کوئری ہے وہ جنریٹ کروا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہیلتھ ریکارڈ ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ دیتے ہیں
اب مجھے ایک انسرٹ کویری بنا کے دو جو کہ یہاں یوزر کا ایک ریکارڈ ایڈ کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ آپ کو انسرٹ کویری بنا کے دے دے گا. اب یہاں پہ جو چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے، یوزر کی آئی ڈی جو کہ فارن کی ہم نے لگائی ہوئی ہیں اس کو لینا ہے، ڈیٹ لینی ہے، کریٹڈ ایڈ، اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسرٹ انکو ریکارڈس. تو یہ والا آپ نے کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پہ رن کروانا ہے؟ ایگزیکیوٹ ایس کیو ایل پہ جا کے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہیلتھ ریکارڈ نہیں آپ نے لکھنا، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مائی ایپ انڈرسکور ہیلتھ ریکارڈ. ٹھیک ہے، یہ پھر یوزر کی جو آئی ڈی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لینی ہے. یوزر کی آئی ڈی ہمارے پاس ہے 6، اور یہ جو ڈیٹا ہے آج کی ڈیٹ کا. اگر اس کو یہاں پہ ہم ایگزیکیوٹ پہ کلک کریں تو یہاں پہ جو بھی ایرر وغیرہ ہے یہ چیٹ جی پی ٹی کو آپ نے دینا ہے، کیونکہ اس میں ٹائم سٹیمپ کا ایرر ہوتا ہے. یہ مائی ایس کیو ایل ڈیٹا سے الگ ہوتا ہے تھوڑا ایس کیو ایل لائٹ کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ کرنٹ ٹائم سٹیمپ کو کہتا ہے یوز کرنا ہے آپ نے، جہاں پہ 9 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 9 کی جگہ پہ کرنٹ ٹائم سٹیمپ کا یوز کریں آپ. ٹھیک ہے، دوبارہ سے ہم اس کو رن کرواتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایگزیکیوشن آپ کی فنش ہو گئی ہے وداؤٹ اینی ایررز. پھر آپ نے کنٹرول ایس سے سیو کرنا ہے اس کو. تو یہ ایگزیکیوشن، یہ جو انسرٹ کویری آپ نے لگائی تھی آج کی ڈیٹ کی، وہ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو گئی ہوگی. تو سب سے نیچے ہوگی، آج ہے 11 مئی، تو یہ 11 مئی کی ڈیٹ وغیرہ آ گئی ہے. اگر آپ یہاں پہ یوزر کے ہیلتھ لاگس کے اندر بھی دیکھیں گے نا، تو یہاں پہ 11 مئی کی، یہ دیکھیں 11 مئی کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ یہاں پہ کوئریز وغیرہ ڈال سکتی ہیں. مین جو چیز ہے آپ کی یہی views ڈاٹ پی وائی کی فائل ہے. اسی فائل کو سمجھیں، کیونکہ اسی فائل کے اندر سے ہی ٹیچر نے آپ سے وائوا لینا ہے. پروجیکٹ آپ کا اتنا زیادہ لینتھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے.